اس لیے امام احمد رضا خان صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ کہتے ہیں دوسری اذان جو جمعے کی ہے امام کے سامنے نہیں بلکہ مسجد کا جو دروازہ ہے اس پہ دی جائے۔ نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دروازہ تھا اس پہ اذان دی جاتی۔ لیکن سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے یہاں ان کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کی اذان ثانی یعنی دوسری اذان امام کے سامنے سب سے اگلی صف میں دی جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب تو سامعین و ناظرین آپ نے دیوبندیوں کے مفتی صاحب ہی کی زبانی سن لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مسجد کا دروازہ تھا اس پر اذان دی جاتی تھی۔ مزید تفصیل کے لیے ویڈیو اخیر تک ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں دیوبندی مذہب کے امام اہل سنت سرفراز گکھروی کے بیٹے زاہد الراشدی کی ایک تحریر اور ان کا عمل اس مسئلے میں کیا ہے یہ آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں رکھنے والا ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، فیس بک پر شیئر کردہ اس پوسٹ کو آپ دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے، میں نے 42 سال احمد رضا خان بریلوی کے فتوے پر عمل کیا۔ یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ نیچے دیکھیں، نام لکھا ہوا ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ سامعین، اس پوسٹ کو دیکھ کر جس طرح آپ کو حیرت ہو رہی ہے مجھے بھی ہوئی کہ وہ کون سا فتویٰ تھا جس پر اتنے سالوں تک عمل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر ہم نے تحریر پڑھی، اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور سماعت فرمائیں۔ اس تحریر میں ہے کہ آپ لوگوں کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں کہ میں نے مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد کے معاون اور نائب کے طور پر ذمہ داریاں 1970 عیسوی میں سنبھالی تھی، لیکن اس سے قبل بھی ان کی غیر موجودگی میں جامع مسجد میں جمعہ پڑھانے کا متعدد بار اعزاز حاصل ہو چکا تھا۔ یہاں میں نے اپنے عمومی ماحول سے ایک مختلف بات یہ دیکھی کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر خطیب کے سامنے لاؤڈ اسپیکر پر نہیں دی جاتی، بلکہ مسجد کے حدود سے باہر امام کے سامنے حوض پر کھڑے ہو کر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دی جاتی ہے، جبکہ گکھڑ میں حضرت والد محترم اور مدرسہ نصرت العلوم میں حضرت صوفی صاحب کا معمول یہ تھا کہ مؤذن جمعہ کی اذان ثانی لاؤڈ اسپیکر پر امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دیتا تھا۔ مجھے اس پر الجھن ہوئی تو میں نے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے حدود سے باہر دینا بہتر ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ مسجد کے صحن کے آخر میں جو حوض ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم اعتکاف کرنے والوں کو وہاں تک جانے سے منع کرتے ہیں اور ہمارا مؤذن جمعہ کی اذان ثانی حوض پر امام کے سامنے کھڑے ہو کر دیتا ہے۔ میں نے اس کے بعد مزید اس مسئلے کی کورید کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے کہ اس قسم کے جزوی اور فروعی مسائل میں میرا ذوق اور معمول یہ ہے کہ جہاں کسی ذمہ دار بزرگ کے فتویٰ پر عمل ہو رہا ہو میں وہاں اسی پر عمل کرتا ہوں اور اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد ہمارے اکابر میں سے تھے۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کے استاد تھے اور میں نے کئی بار حضرت والد محترم کو بعض مسائل میں ان سے رجوع کرتے دیکھ رکھا تھا، اس لیے میں بھی کم و بیش 42 سال سے ان کے فتوے پر عمل کرتا آ رہا ہوں اور اب بھی اس پر کسی نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اس کا پس منظر کافی عرصہ کے بعد اس وقت میرے علم میں آیا جب حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود مد ظلہ العالی کی کتاب مطالعہ بریلویت سامنے آئی، جس میں انہوں نے اس مسئلے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ فتویٰ دراصل مولانا احمد رضا خان کا تھا کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے حدود سے باہر ہونی چاہیے۔ اس مسئلہ پر مولانا احمد رضا خان بریلوی کا اپنے بہت سے معاصر علماء کرام سے تحریری مباحثہ بھی ہوتا رہا اور ان کے معاصر علماء کرام نے، جن میں دیوبندی اور بریلوی دونوں شامل ہیں، ان کے اس فتوے سے اتفاق نہیں کیا تھا، مگر ہمارے ہاں مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے حدود سے باہر حوض پر دیے جانے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ کرپٹو کرنسی کے مسئلے میں علماء دیوبند پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ نئی پیش آنے والی چیزوں مثلا لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے بارے میں
ابتدا میں عدم جواز کی رائے دیتے ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت اور شرعی حیثیت مزید واضح ہو جاتی ہے تو اپنی رائے پر نظر ثانی کرتے ہوئے جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکابر علماء دیوبند کا طرز عمل جزئیات و فروعات پر اڑے رہنے اور چند مخصوص فتاویٰ پر جمود اختیار کرنے کا نہیں رہا، بلکہ حالات و زمانہ کے تقاضوں اور امت کے معروضی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے پوری علمی دیانت، اعتدال اور فقہی توسع کے ساتھ امت کے لیے سہولتیں پیدا کرنے اور اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے حالات کی ضروریات کو ایڈجسٹ کرنے کا رہا ہے۔ اور آج بھی اکابر علماء دیوبند کی یہی روایت ہم سب کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مفتی محمد امجد مردانوی۔ اور نیچے دیکھیں زاہد الراشدی، علماء دیوبند، فتاویٰ اور تحقیق وغیرہ سب کو ٹیگ کر دیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 42 سال سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر زاہد الراشدی اور گوجرانوالا کی جامع مسجد میں جو اذان ثانی، جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے دروازے پر دی جاتی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو دیوبندی اپنی دوسری مسجدوں میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر دیوبندیوں کی مسجدوں میں جو خطیب کے سامنے اذان ثانی دی جاتی ہے وہ صحیح ہے تو پھر اپنے مولوی زاہد الراشدی کو دیوبندی منع کیوں نہیں کرتے؟ دراصل سامعین و ناظرین، حق یہ ہے کہ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ علمی شان ہے اور ان کی حقانیت ہے، بلکہ یہ ان کی کرامت ہے کہ مخالف بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے اظہار میں جھجک بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ حق یہی ہے۔ اب سامعین و ناظرین، ممکن ہے کوئی عقلمند دیوبندی اٹھے اور فیس بک پر شیئر کردہ اس تحریر کا انکار کرے اور یہ کہے کہ یہ تحریر زاہد الراشدی کی ہے ہی نہیں۔ تو ایسے عقلمند دیوبندی کو دیکھ لینا چاہیے اس پوسٹ میں کہ جہاں علماء دیوبند کو ٹیگ کیا گیا ہے وہیں زاہد الراشدی کو بھی ٹیگ کیا گیا ہے۔ باوجود اس کے سامعین و ناظرین، ہم نے زاہد الراشدی کا وہ مضمون بھی تلاش کر لیا ہے جو دیوبندیوں کے ماہنامہ میں آج کل نہیں، 1-2 سال پہلے نہیں بلکہ تقریباً 15 سال پہلے شائع کیا جا چکا ہے، وہ تحریر جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو ابھی آپ نے فیس بک کی تحریر ملاحظہ کی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ حوالہ بھی کسی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ اذان ثانی ہی کے متعلق حضرت علامہ شاہ سید تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت ہی مفید ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ محمد زید کریم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت منبر شریف پر جلوہ گر ہوتے تو بھی اذان مسجد کے دروازے پر ہوتی، مسجد کے اندر نہیں ہوتی۔ علماء نے منبر شریف پر جب امام بیٹھے تو بالکل اس کے سامنے یا مسجد کے اندر اذان کرنے کو مکروہ لکھا ہے، اور اس پر آپ اگر حوالہ چاہیں تو ساری بحث موجود ہے۔ اذان خارج مسجد دینی چاہیے، اس پر فتاوی عالمگیری میں پورا باب ہے، باب الاذان، اور باب الاذان میں صاحب عالمگیری نے فتاوی قاضی خان سے یہی عبارت نقل کی ہے کہ اذان جو ہے وہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اصل میں اذان جو ہے وہ نماز کے لیے اعلان ہے اور اعلان باہر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے خاص اس مسئلے پر ایک پوری کتاب بھی لکھی ہے، فتاوی رضویہ میں بھی اس کی پوری بحث موجود ہے، لیکن ہم فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیتے ہیں، باب الاذان، جس میں صاحب عالمگیری نے فتاوی قاضی خان سے یہی بات نقل کی ہے کہ اذان جو ہے وہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔